تو اللہ عز و جل وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک کوئی نہیں۔ یہاں ایک تھوڑی سی پیورٹی کے حوالے سے سمجھاؤں، ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ نیت میں فطور پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نماز، روزہ دنیا کو دکھانے کے لیے، حج دنیا کو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دنیا کو دکھانے کے لیے، سخاوت دنیا کو دکھانے کے لیے، مسکراہٹ دنیا کو دکھانے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بندگی خدا کی کر رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہے دنیا ہماری نماز کو دیکھے، دنیا ہمیں عزت عطا کرے۔ یہ بھی ایک اعتبار سے ریا شرک اصغر ہے کہ بندگی خدا کی کرتے ہو اور عزت تم دنیا کے انسان سے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ نہیں، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہاری بندگی صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے، انسان کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس کے لیے نماز پڑھ رہا تھا نا، جا کر اسی سے تو بدلہ لے لے، وہ تجھے بدلہ عطا کرے گا۔ پتہ چلا ہماری عبادتوں میں پیورٹی ہونی چاہیے، ہماری عبادتوں میں اخلاص ہونا چاہیے، ہمارے دینی کاموں کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کو دکھانے کے لیے شارٹ کے اندر ایک سینٹنس کے ذریعے کریکشن کر دوں، دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بھی نیک کام مت کرو۔ جتنے بھی نیک کام کرنے ہیں اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، اس لیے کہ دنیا کا انسان دے دے کر چند پیسے دے دے گا، تعریفی کلمات کہہ دے گا، لیکن اگر تم نے دینی کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے اور وہ تم سے راضی ہو گیا تو تمہیں دنیا بھی عطا کر دے گا اور جنت بھی عطا فرما دے گا۔ اب آئیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ فاروق اعظم کی سوچ کیا ہے استقامت کے بارے میں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ امر و نہیں، یعنی احکامات پر عمل کرنے اور ممنوعات سے بچنے پر قائم رہے اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا مظاہرہ کرنا یہ ہے کہ جو کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرو اور جس سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچو، بہانہ بازی کر کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام مت کرو۔ یہ ہے استقامت۔ غور سے سنیے گا ڈیفینیشن جتنی بتا رہا ہوں۔ صدیق اکبر کے نزدیک استقامت یہ ہے کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فاروق اعظم کے نزدیک استقامت یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے حکم دیا وہ کرو اور جس سے بچنے کے لیے فرمایا اس سے بچو۔ اگر یہ تمہاری کیفیت بن گئی یہ استقامت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک استقامت کیا ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے، پیورٹی پیدا کرے کہ میرا جو بھی کام ہو دنیا دیکھے کہ نہ دیکھے بس میرا مولا دیکھ لے، میرا مولا راضی ہو جائے۔ یہ ہے استقامت۔ یہ کس کے نزدیک؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک۔ اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے، یعنی اس سے کوئی فرض چھوٹنے ہی نہ پائے۔ جتنے فرائض اللہ نے اس پر عائد کیے ہیں وہ ان سارے فرضوں کو ادا کرے۔ اب آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز فرض ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا حکم تو نازل ہو گیا، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کے فرائض نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے نظر آتے ہیں؟ روزے فرض ہیں، کتنے ہیں جو روزے رکھتے نظر آتے ہیں؟ حج و زکوٰۃ فرض ہیں، صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر کتنے لوگ ہیں جو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ جب ان ساری چیزوں کو ہم
ہم دیکھتے ہیں تو ہماری سچویشن یہ نظر آتی ہے کہ استقامت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اس لیے فرشتے مدد کے لیے نہیں آتے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کے وہ بندے جنہوں نے اللہ کو رب کہا اور پھر استقامت کا مظاہرہ کیا، تو پھر ان کی سچویشن کیا ہوتی ہے؟ وہ تنہا نہیں ہوتے۔ دنیا چاہتی ہے وہ استقامت فی الدین سے ہٹ جائیں، ان کے قدم میں زلزلے پیدا ہو جائیں، راہ دین سے ہٹ جائیں، اور اس کے لیے دنیا کبھی 22,000 کا لشکر لے کر کے آتی ہے، کبھی دنیا ڈرانے کی کوشش کرتی ہے، کبھی پانی بند کر دیا جاتا ہے کہ دین سے وہ ہٹ جائیں، احکام خداوندی کو چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے کربلا کے تاجدار امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی عظمت پر کہ دنیا نے کوشش کی کہ امام حسین دین کے راستے سے ہٹ کر باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں، لیکن امام کے سامنے یہ مضمون موجود تھا، امام کے سامنے یہ چیز موجود تھی کہ قرآن کہتا ہے اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہو۔ وہ لوگ جو دین کے اصول و ضوابط کو غلام حسین کہتے ہوئے بھی دین کے خلاف چلنا شروع کر دیتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ چاہوں گا، کیا تمہارے لیے پانی بند کر دیا گیا ہے کہ تم دین چھوڑ دو ورنہ تم کو پانی نہیں ملے گا؟ نہیں۔ کیا تمہارے مقابلے میں 22,000 کا لشکر موجود ہے جو تم سے کہہ رہا ہو دین چھوڑ دو، اللہ کے فرمان پر عمل نہ کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے؟ نہیں۔ کیا تم سے تمہارا عزیز شہر چھینا جا رہا ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی بھی سختیاں تم پر نہیں ہیں، پھر بھی بڑی آسانی کے ساتھ آدمی دین چھوڑ دیتا ہے، تھوڑے سے فائدے کے لیے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ کیا امام حسین کو آفر نہیں دی گئی تھی؟ امام حسین کو بھی آفر دی گئی تھی، آپ جہاں کا کہیں وہاں کا آپ کو حاکم بنا دیا جائے، جتنا سرمایہ چاہیے آپ کے قدموں میں رکھ دیا جائے، بس یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ یزید کی بیعت کو قبول کرنا یہ خدا کے فرمان کے خلاف تھا۔ میں قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، شاید کسی کی نظر اس پر پہنچی ہوگی بہت سے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، فضول خرچی کرنے والے کی اطاعت نہ کرو۔ قرآن نے منع کر دیا ہے۔ بھلا جس چیز کا قرآن منع کرے امام حسین اس کی بات مانیں گے؟ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالم کے سامنے نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھوئے گی۔ جس حسین کو رسول اعظم نے، نوجوانان نے جنت کا سردار ڈکلیئر کیا ہو، وہ ظالم کے آگے جھک کر کے جہنم کی آگ کو دعوت دے، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخون لو، چند ٹکوں کے فائدے کے لیے آج کا مسلمان وہ کام کر گزرتا ہے جو کام ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن آپ کبھی امام حسین کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی آپ نے کوشش کی؟ اتنی بڑی آفر اور اتنا سب کچھ دینے کی بات کرنے کے باوجود تاجدار کربلا جھکتے نظر نہیں آتے، اگر جھکتے ہیں تو صرف خدا کے سامنے جھکتے نظر آتے ہیں۔ انہوں نے جب کہہ دیا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر دنیا نے ادھر سے ہٹانے کی کوشش کی، طاقت کا استعمال کیا۔ امام نے بتا دیا پوری دنیا مل کر کے بھی مجھے ہٹانا چاہے میں نہیں ہٹ سکتا۔ استقامت فی الدین کے سلسلے میں جبل استقامت بن کر امام حسین اپنی جگہ پر قائم رہے۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ تاجدار کربلا شہید ہوئے، لیکن شہید ہوتے ہی امام حسین نے دین کو زندہ کر دیا، پیغام حق کو زندہ کر دیا، دعوت دین کو زندہ کر دیا، توحید کی محبت کو زندہ کر دیا، اور قیامت تک کے آنے والے غلام حسین کو درس دیا کہ سنو، اگر سچی مجھ سے محبت ہے تو دنیا تمہیں دین سے ہٹانے کی کوشش کرے، سب کچھ قربان کر دینا، لیکن دین سے ایک انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہ ہونا۔
آج برا نہ لگے تو ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہر چیز کے لیے آدمی ٹینشن گوارا کر لیتا ہے، دین کے لیے ٹینشن گوارا نہیں کرتا۔ کون سا کاروبار ہے جس میں ٹینشن نہیں؟ کون سی خواہش ہے جس کا پورے کرنے میں ٹینشن نہیں؟ لیکن آدمی سب چیزوں کا ٹینشن لے لیتا ہے، لیکن جب بات دین کا، نہیں بابا بہت تکلیف آئے گی، اس پر عمل کریں گے تو۔ کتنے تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے، قبر کے اندر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں قرآن نے واضح طور پر فرمایا کہ صرف تمہیں زندہ مسلمان ہو کر کے نہیں رہنا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا بھی ہے تو تمہیں اسلام کے ساتھ مرنا ہے۔ تم جاؤ تو ظاہر سی بات ہے کہ تم نے بہت کچھ جمع کر لیا، کچھ تو تمہارے ساتھ آنے والا ہے نہیں، لیکن اسلام کی اس طرح سے حفاظت کرو کہ جاؤ تو تم اپنا اسلام اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ۔ آج اسی اسلام کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ڈاؤٹ کے شکار ہو گئے ہمارے یوتھ، ہمارے کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ڈاؤٹ کے شکار ہو گئے، انفیریٹو کمپلیکس کے شکار ہو گئے۔ ہمارا بچہ کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے تو جانے کے بعد اپنے مسلمان ہونے پر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، سوچتا ہے پتہ نہیں یہ لوگ مجھے کیا سوچیں گے، یار میں کہاں مسلمان کے گھر معاذ اللہ پیدا ہو گیا۔ یہ انفیریٹو کمپلیکس انسان کے دل میں پیدا ہو رہا ہے۔ نہیں، اپنے مسلمان ہونے پر جیسے تاجدار کربلا نے تلوار کے سائے میں اعلان کر کے بتا دیا میں ہوں بھی مسلمان اور اس دنیا سے جانا بھی چاہتا ہوں، مسلمان رہتے ہوئے جانا چاہتا ہوں، تو ہمیں بھی یہ عزم مصمم کرنا پڑے گا۔ دنیا بیکورڈ سمجھے تو سمجھنے دو، دنیا ہمیں شیڈول کاسٹ سمجھتی ہو تو سمجھنے دو، لیکن ہمارے لیے دنیا کا کہنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے ضروری ہے ہم جئیں تو اسلام پر، ہم مریں تو اسلام پر، دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں۔ صحیح معنوں میں غلام حسین وہی ہے جو ہزار تکالیف کے باوجود دین سے اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دیتا، بلکہ دین پر ثابت قدم رہتا ہے۔